الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین گر تو میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بے قرآن زیستن حمد و صلاة کے بعد انتہائی قابل احترام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب و دیگر علماء کرام سادات اکرام دیگر احباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد سب کو پتہ ہے اور سب بخوبی جانتے ہیں۔ ہماری اس کتاب عظیم کتاب مقدس کی توہین کی گئی ہے کہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ہمارے قلب کو سکون ملتا ہے۔ اور اتنی عظیم کتاب ہے کہ خود اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی رائٹر ہے، مصنف ہے، وہ کتاب لکھتا ہے لیکن وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، غلطی نہیں۔ واحد کائنات میں ایک ایسی کتاب ہے جو رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ کلام ہمارا ہے اور محبوب کبریاء علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دوستان گرامی، اس کتاب کی توہین کی گئی ہے۔ آج دیکھ لیں، ہم یہ اس کفر تک یہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، قسم بخدا ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن ہم نہ نبی پر آنچ آنے دیتے ہیں، نبی کی آل پر آنچ آنے دیتے ہیں، نہ صحابہ پر آنچ آنے دیتے ہیں، نہ اس کتاب مقدس پر آنچ آنے دیتے ہیں۔ ہم نے مرنا ایک دن ہے، یہ اچھا نہیں ہے ہم ان عظیم ہستیوں کی جو گستاخی کرے اس پر اپنی جان قربان کر دیں، آپ مر جائیں، مرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم یہ یہود و نصارہ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں، ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، ہم تو موت کو گلے لگانا جانتے ہیں، تاریخ پر ہی پڑی ہے، دیکھ لو۔ اور تم اس قرآن کو کیا جلا کر ختم کر سکتے ہو؟ تم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ کتابی صورت میں اگر تم کرنا چاہو تو جن کے سینوں کے اندر ہے اس کو کیسے تم ختم کرو گے؟ یہ وہ کتاب ہے جس کی آج تک کوئی تعریف نہیں کر سکا، اگر کوئی کر سکا تو انفرادی طور پر کر سکا، اجتماعی طور پر اس میں تعریف نہیں کر سکا، رد و بدل نہیں کر سکا، کیونکہ کروڑوں مسلمانوں کے سینوں کے اندر یہ کتاب، اور یہ اس کتاب کا اعجاز ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو پڑھی جاتی ہے کتاب وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور جو سب سے زیادہ زبانی اگر یاد آتی ہے کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ہم یہ اقوام متحدہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آئے روز کہیں میرے آقا علیہ السلام کی گستاخیاں ہوتی ہیں، اور کہیں صحابہ کرام کی گستاخیاں ہوتی ہیں، کہیں اہل بیت اطہار کی گستاخیاں ہوتی ہیں، کہیں قرآن مجید کی گستاخی ہوتی ہے۔ اس کو روکا جائے، اور جو اس طرح کا کوئی عمل کرتا ہے اسے کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ دوستو یاد رکھو، یہ کسی فرد واحد کی بے ادبی گستاخی نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی جو ہے یہ پورا ایک لابی ہے، اور اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہماری اس کتاب کی توہین کی گئی ہے۔ ایک بندے کی یہ بات نہیں ہے، یہ پوری ایک لابی ہے۔ لیکن وہ دیکھ لیں، ہمارے چہروں کو یہ کیمرہ لگا دے، یہ سب کے چہرے آج پریشان ہیں۔ بھائی اگر سوال کیا جائے آپ کیوں پریشان ہیں، جواب آتا ہے کہ ہماری کتاب عظیم کی
کی توہین کی گئی ہے، ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن ایسی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور جب بھی کوئی ایسا کام کرے گا ہم انشاءاللہ سوئیں گے نہیں. آج ہم نکلے ہیں بلکہ یہ کفر دیکھ رہا ہے. جہاں بھی نبی کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں کفر کی آنکھیں بند رہی ہیں، اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں. واقعی ہمارے سینوں کے اندر نبی کی محبت ہے، نبی کے قلب پر نازل ہونے والی قرآن کی محبت ہے. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو یہ تکلیف ہوئی ہے کہ ہماری اس کتاب کی توہین کی گئی ہے. ہم کبھی بھی برداشت نہیں کرتے. آج ہم نکلے ہیں، آئندہ اگر کسی نے کوشش کی پھر بھی نکلیں گے، باہر نکلیں گے. پھر کسی نے کوشش کی پھر بھی ہم باہر نکلیں گے. ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن کبھی بھی ایسی بے ادبی اور گستاخی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کا خود محافظ ہے، خود محافظ. اور جس کا رب محافظ ہو اسے کون نیست و نابود کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں نیست و، اسے صفائی ہستی سے کوئی نہیں مٹا سکتا. امام علی مقام علیہ السلام کو دیکھیے، کربلا میں دیکھیے، یزید نے کہا ہم نیست و نابود کر دیں گے، کل کم کر دیں گے، لیکن یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اس وقت سے آج تک یہ حسین حسین کے نعرے لگ رہے ہیں. کون ان ہستیوں کو مٹا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم دیکھ رہے ہیں دکھ ہے، واقعہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو دکھ ہوتا ہے. جو ان ہستیوں کی یا ہماری کتاب کی اگر کوئی توہین کرے تو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب کو تکلیف پہنچی ہے. آئندہ کوئی بھی ایسا عمل کرنے کی جسارت نہ کرے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے. وما علینا الا البلاغ المبین.